نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ اکرام، آج ہمارا موضوع ہے اخوت۔ ہم پڑھیں گے اخوت کے متعلق کہ اخوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اخوت کی اقسام کتنی ہیں اور اخوت کی اہمیت کیا ہے، اور سب سے آخر میں اخوت کے متعلق کہ مواخات کیا ہیں۔ تو اخوت کا معنی اور مفہوم، اخوت عربی زبان کا لفظ ہے کہ جو اخن سے بنا ہے، اخ حمزہ زبر آ خا دو پیش خن، اخن اخن، جس کے معنی بھائی کے ہوتے ہیں، اور اخوت سے مراد بھائی چارہ کے ہیں، یعنی آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا، بھائی بھائی بن کر رہنا اور بھائی ہی ایک دوسرے کا کہلانا۔ کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے، انما المؤمنون اخوہ، سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سب کے سب جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو یہ تفصیلاً وہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے اخوت کی اقسام کیا ہیں۔ اخوت کی ابتدائی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حقیقی یا نسبی اخوت، نمبر 2 دینی اخوت، اور نمبر 3 قومی اخوت۔ حقیقی اور نسبی اخوت کہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، رحمی رشتے ہوتے ہیں، کہ جو خونی رشتے کی وجہ سے جو اخوت بھائی بندی پیدا ہوتی ہے وہ اخوت نسبی کہلاتی ہے۔ نمبر 2 دینی اخوت کہ دینی آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو نظریاتی اشتراک کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اسے دینی اخوت کہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری آیت ایک اور بھی ہے کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی جس کا جو مذہب ہے اس مذہب میں رہتے ہوئے دوسرا اس کا بھائی ہے۔ نمبر 3 قومی اخوت ہے، وہ یہ کہ قومی یا نسلی عصبیت کی بنا پر وجود میں آتی ہے، قطع نظر کہ اس کے افراد کے درمیان کی کوئی نظریاتی اشتراک، دینی اشتراک، اسلامی اشتراک یا اختلاف موجود ہو، اسے قومی اخوت یا قومی بھائی چارہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور اسی طرح قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو آج کے دور میں ملک و وطن کی بنیاد ہی قومی اخوت ہے، کہ ایک ملک کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، جتنے لوگ آباد ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان کا معاشرتی طریقہ، تہذیب و تمدن، وہ سب قوم کی بنا پر ہے، وطن کے اندر، ایک وطن کے اندر رہ رہے ہیں، تو وہ قومی اخوت کہلاتی ہے۔ چونکہ دینی تعلق کی بنیاد پر قائم اخوت میں عصبیت کا عنصر گہرا ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو اخوت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب اصطلاح میں اخوت کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں یہاں اخوت سے مراد دینی اخوت ہے۔ یہ وہ بھائی چارہ ہے جس میں تمام مسلمان اشتراک مذہب و عقیدہ کی وجہ سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، ایک ہی یوں سمجھیں تسبیح کے دانے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو چیز ہے، اخوت کی اہمیت کیا ہے، کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور امت مسلمہ ایک عالمگیر برادری ہے۔ جو شخص بھی دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ امت مسلمہ کی اس عالمگیر برادری کا رکن اور فرد بن جاتا ہے، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے اور رنگ اور نسل یا زبان سے ہو۔ انما المؤمنون اخوہ کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور بھائی چارے کا کس قدر گہرا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ الفت، محبت اور ہمدردی میں ایک جسم کی مانند ہو، کہ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار کا شکار ہوتا ہے، سارا جسم تکلیف کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے
کہ اسلام کے اندر مسلمان آپس میں اسلام لانے کے بعد یا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ارشاد گرامی ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک شخص کی یا ایک شخص واحد کی طرح ہے. جب اس کی آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اسی طرح اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا وجود، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو مسلمان آپس میں ایسے ہیں. تو ایسا ہی ہے کہ جب ایک مسلمان کو کوئی تکلیف، تو تنگی، تو پریشانی ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف اور تنگی کو محسوس کرے، اس کی پریشانی کو محسوس کرے اور اس کے ساتھ تعاون کرے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس عمارت کی مانند قرار دیا جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے مضبوطی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے عمارت کی اینٹ کی مانند ہیں، اس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے. اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں بھینچ کر فرمائی. اس طرح بھینچا کہ بھائی مسلمان آپس میں اس طرح ایک عمارت کی مانند ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے، پیوست ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے. مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس نقصان سے مسلمان کو، اپنے بھائی کو بچاتا ہے اور ہر وقت اس کی پشت پناہی کے لیے کمر بستہ رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ اخوت کی اہمیت کے متعلق قرآن اور حدیث کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے کچھ آیات اور احادیث آ گئی ہیں. تو اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا یہ کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. نمبر 2، اگر آپس میں کوئی نوک جھوک ہو بھی جائے تو اس سے صبر کا معاملہ کرنا، دوسرے سے احتراز کرنا، لڑائی جھگڑے سے احتراز کرنا اور گالم گلوچ سے پرہیز کرنا. نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی سے کسی قسم کا کوئی غلط قسم کا مذاق نہ کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کثرت المزاح تجلب العداوہ، کہ زیادہ مذاق انسان کی جو ہے وہ عداوت کو کھینچ لاتا ہے، اس کو پکڑ کے لاتا ہے. تو اس سے مذاق کرنے سے یہی ہوتا ہے کہ انسان کے لڑائی جھگڑے کی طرف انسان کا رخ مڑ جاتا ہے. نمبر 4 یہ ہے کہ طعن و تشنیع سے اجتناب کرنا، کہ مومن کسی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی طعن و تشنیع اور تنقیدی معاملہ نہیں کرتا، اور برے القابات سے پرہیز کرنا، اس کے ساتھ بدگمانی سے پرہیز کی جائے. نمبر 7 یہ کہ عیب اور تجسس سے پرہیز کی جائے، کہ اپنے مومن بھائی کی جاسوسی نہ کی جائے، اس کی عیبوں کی ٹوہ کے اندر نہ لگا جائے کہ کوئی عیب ملے تو اس کو میں کسی طرح ذلیل کروں. بغض و حسد سے اپنے بھائی سے اجتناب کیا جائے، کہ اللہ پاک نے جن نعمتوں کو اپنے بھائی کو نوازا ہے تو اس نعمت کی وجہ سے انسان اس سے بغض حسد کرنے لگ جائے کہ بھائی اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی. کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ انسان یہ دعا کرنا شروع کر دے، دل کے اندر یہ کینہ بغض رکھنا شروع کر دے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 9، روٹھنا، ناراض ہونا، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، روا نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. نمبر 10، غیبت سے بچنا، کہ عیب جوئی کے اندر لگا رہے اور اپنے مومن بھائی کی غیبت کرتا رہے، اس کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتا رہے. اور نمبر 11 یہ کہ حقیر جاننا، کہ اپنے مومن بھائی کو بالکل کمزور نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ بھائی فلاں جو شخص ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، وہ مجھ سے زیادہ کہیں اچھا ہے، اس کے اندر اخلاقیات مجھ سے زیادہ اچھی ہے. نمبر 12 یہ ہے کہ حاجت روائی کی جائے، تکلیف کو دور کیا جائے. کوئی مسلمان پریشانی کے اندر مبتلا ہو، کسی دکھ کے اندر، تکلیف کے اندر ہو، تو اس کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے اور اس کی تکلیف کو دور کیا جائے. نمبر 13 یہ کہ اپنے مومن بھائی کی پردہ پوشی کی جائے. اگر کوئی ایسا گناہ، ایسی کوئی چیز کرتے ہوئے دیکھ جاؤ اس کو، تو بہتر یہ ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے اور اس کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے. اس کی عزت امیز یا ہتک امیز اس پر جملے نہ کسے جائیں. جب لڑائی کا معاملہ آئے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے سارے عیبوں کو نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 14 صلح کی جائے، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی رنجشیں پیدا ہو جائیں، کوئی لڑائی جھگڑے ہو جائیں، نزاع ہو جائے،
تو اس سے اپنے مومن بھائیوں کی کوئی دو آدمیوں کے درمیان صلح کروائی جائے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور نمبر 15 یہ کہ جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو، مال اور خون حرام ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو۔ یہ مسلمان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ جب تم اس کو دعوت دو تو جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ جب وہ تم سے نصح اور اصلاح کا طالب ہو تو اس کے ساتھ نصح و اصلاح کا حق ادا کرو۔ جب اسے چھینک آئے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو مسلمان کے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان حقوق میں سے کتنے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور کتنے سے بے اعتنائی بخشتے ہیں۔ اب سب سے آخر میں جو چیز ہے وہ مواخات ہے۔ تو مواخات کا بتایا تھا کہ بھائی بھائی بن جانا، بھائی بھائی بن کے رہنا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمع ہوئے، مسلمانوں کو جمع فرمایا مدینہ منورہ میں، تو چنانچہ انصار اور مہاجرین سب وہاں جمع ہو گئے۔ اس وقت تک مہاجرین کی کل تعداد 45 تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو دو افراد کو بلا کر فرماتے گئے کہ آج سے یہ تم اور بھائی ہو۔ چنانچہ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، گھر کی ہر چیز کا جائزہ لیا، اور اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ آدھا آپ کا اور آدھا میرا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قرار پائے، اور ان کے یہاں تک کہ انصاری بھائیوں نے جو دو دو بیویاں بھی جن کی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم میری اس عورت سے تم نکاح کر لو۔ تو مہاجر بھائی بھی بڑے فراخ دل تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں بازار کا رستہ دکھا دیجئے، ہم تجارت کر کے کچھ نہ کچھ ہم گزر بسر کر لیں گے۔ تو اب کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار اس تجارت کرنے سے کافی وسیع ہو گیا۔ تو مواخات کا یہ رشتہ جو تھا وہ بالکل حقیقی رشتے میں بدل گیا۔ مہاجرین اور انصار کی وراثت سے حصہ انہیں ملتا تھا۔ بعد میں مہاجرین کی حالت جب سنبھل گئی تو جائیداد کی وراثت نسبی بین بھائیوں کی طرف لوٹ آئی۔ تو مہاجرین کے لیے رہائش کا اس طرح انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو زمینیں تھیں اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دی، جس کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے مکانات بانٹ کر مہاجرین کو دے دیے۔ بعد میں جوں مزید مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی سلسلہ مواخات میں انصار کے بھائی بناتے گئے۔ اس سلسلہ مواخات کی مثال دنیا تاریخ میں دنیا تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ انسان کی اصل بھائی بندی ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی دیکھ بھال کرنا، اس کی دیکھ بھال کے ساتھ اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس کی عزت کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالنا، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر وہ بھائی پڑوسی بھی ہے تو وہ پڑوسی کے حقوق بھی انسان پر لاگو ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اور گالی گلوچ سے بچنا، اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرنا، اور غیبت سے بچنا، یہ سب چیزیں انسان کی بھائی بندی میں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو اپنا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔